کہ یہ بچے حافظ بنے ہیں، ان کے حفظ کلام اللہ کو سنبھالا جائے اور ان کو آگے بڑھانے کا پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اگر ان کے ماں باپ کے پاس یا دوسرے پڑھانے والے بچے ہیں، اگر ان کے پاس اسباب کی کمی ہے تو پھر جن کے پاس اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہو وہ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ آج ہوڑ لگ رہی ہے، آج دوڑ لگ رہی ہے صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ جہیز کی دوڑ بند ہو جائے، رب کی قسم دنیا میں سب مالدار ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ ڈانسنے کے لوگوں، دنیا میں پھر کوئی غریب نہیں ہے۔ ہم تو ایک کی شادی کر کے فارغ ہوتے ہیں، کمر ٹوٹ گئی، دوسرا بچہ 2 سال کے بعد تیاری کر رہا ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے ابھی ہم بربادی سے نکلے نہیں، پھر دوسرے کا تقاضا اور پہلے والے سے بڑھ چڑھ کر کے تقاضا۔ اگر قوم ادھر توجہ دے لے اور یہ جو ناخواندگی ہماری سبو حالی ہے، اور لوگ کہتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں جہیز کا لین دین کرنے سے ہمارا تعلیم کے اوپر جو گراف کمزور ہو رہا ہے اس پر جو اثر پڑ رہا ہے، کل قیامت کے دن پیچھا نہیں چھٹ پائے گا، بچ نہیں پاؤ گے، رک نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں گھسیٹ دیے جاؤ گے۔ اگر یہی دولت اللہ کے دین کے فروغ میں چلائی جاتی، استعمال کی جاتی، دنیا کا نقشہ بدل جاتا، کائنات کا نقشہ بدل جاتا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی کہنے کے لیے بھی اگر آتا ہے پاگل سمجھا جاتا ہے اس کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بھلا ہم یہ کیسے کر لیں گے کسی کے کہنے سے۔ اور یہاں تک بھی اگر ان سے کہا جائے آپ اگر دے رہے ہو تو دکھا کر مت دو، کہنے لگے کہ صاحب ہم نے جب 50 لاکھ کی شادی کی ہے تو دکھا کے کیوں نہ دے، بموٹی کیوں کرے، یہاں تک ہو رہا ہے۔ غریبوں کے دل ٹوٹے سو ٹوٹے، ان کے دلوں پہ آرے چلے سے چلے، ان کے دلوں پہ زخم آئے سو آئے، بیٹیاں بیٹھی رہے سو بیٹھی رہے، بیٹیوں کی عمریں نکلتی رہے، غریبوں کی بیٹیوں کی سو نکلتی رہے، کوئی ناخواندہ رہے سو رہے۔ غریبوں کے بچوں میں دماغ ہے، پڑھ سکتا ہے، مگر وہ پڑھ نہیں پائے اس لیے کہ باپ کے پاس فیس دینے کو نہیں ہے، ادھر غریبوں پہ شادی کرنے کو نہیں، ادھر غریبوں کے اوپر فیس دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ غریب جائے سو جائے، کہیں بھی جائے، امیر اپنی موج مستی میں کمی نہ آنے دے۔ میں یہ بات اس لیے حساس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ امیروں کی ذمہ داری ہے غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، اس لیے کہ رب نے سب کی ذمہ داری لی ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں رب نے اپنے بندوں کی چھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں تم میں جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں مدد ملتی ہے، تمہیں امیری ملی تو غریبوں کی برکت سے، تمہیں دولت ملی تو غریبوں کی برکت سے۔ میں نہیں، آمنہ کا لخت جگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ امیر اپنی بنگلے میں بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر، اپنی فیکٹری کے مالک بن کر کے اپنی فیکٹری کے آفس میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں امیر، میری دولت یوں ہے اور دبئی میرا کام چلا گیا اور میں دنیا میں بڑے بڑے ملکوں سے تجارت کر رہا ہوں، کانٹریکٹری کر رہا ہوں۔ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریبی نہ ہو تو امیری نہ ہو۔ غریبوں کی وجہ سے امیروں کے گھر میں پیسہ بھیجا، پھر امیروں پہ غریبوں کے حقوق طے کر دیے گئے، تم پہ زکوٰۃ بھی ہے، تم پہ زکوٰۃ کے علاوہ امداد کرنا بعض دفعہ حال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ ہمیں صرف زکوٰۃ ہی زکوٰۃ ہمارے ذمہ ہے، نہیں، کبھی کبھی دنیا میں رب ایسے حالات لے آتا ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ ضروری امداد کرنا ہو جاتا ہے۔ جب بھوکمری آ جائے، جب غریبوں کے اوپر پریشانی آ جائے، جس طرح لاک ڈاؤن کی کیفیات ہو گئی تھی، جب یہ کیفیات بن جائے دنیا کے اندر تو پھر زکوٰۃ سے اوپر اٹھو اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد امداد کے اوپر توجہ دی جائے۔ یہ رب ذوالجلال نے الگ سے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ جب کسی بستی میں تعلیم کا فقدان ہونے لگے، کمزوری آ جائے، وہاں کوئی اسکول نہ ہو، کوئی مدرسہ نہ ہو، پھر امیروں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے وہ اپنے مال میں سے امداد کا مال نکالے، اور واجب اور ضروری ہے ان کے اوپر کہ وہ ادارے قائم کرے، وہاں مسجدیں قائم کرے، وہاں اس طرح کی چیزیں قائم کرے کہ جس سے قوموں کا بھلا ہوتا ہو اور دین محفوظ ہوتا ہو۔ لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری سمجھ نہ جانے کہاں چلیں گے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کے پھر یہ سمجھتا
है कि बस मैं तो कर दिया जो कुछ करना था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ना ना, ज़कात तो तुम पर फर्ज है, लेकिन ज़कात के अलावा और जो माल है अल्लाह ने उसमें कुछ हुकूक रखे हैं, उससे ऊपर हट करके उनके ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इन गरीबों को कौन देखेगा, इन फकीरों को कौन देखेगा? उम्मत में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और भाई किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा की उम्मत है। फकीर भी मेरे नबी का उम्मती है, अमीर भी मेरे नबी का उम्मती है, गरीब भी मेरे नबी का उम्मती है। वो नबी जिसके सामने क़यामत के दिन हम हाजिर होंगे, रब्बे जुल जलाल एक एक चीज का हिसाब ले रहा होगा। पैगंबर मौजूद है, पैगंबर का वो उम्मती जिसके लिए पैगंबर तड़प जाया करते थे। आकाए नामदार ने एक यतीम को कंधे के ऊपर बिठा के यही तो बताया था कि ये गरीबी और अमीरी ये कोई चीज नहीं है, तुम गरीबों को आगे बढ़ाओ। मेरे आका ने फकीरी को दूर किया, और फकीरी के बारे में तो यहाँ तक फरमाया कादर फकरो नहीं है बोला कुफरा, ये फकरो फाका तो कुफ्र तक पहुंचाने वाला हो जाता है। यही वजह है, कभी देखा होगा लोग लालच दे के लोगों को कादियानी बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, और इधर से उधर ले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कुछ है नहीं, वो बेचारे टुकड़े के मोहताज, जिसने उन्हें दे दिया उसी के पीछे चल पड़े। हम और तुम कहां चले गए? कल रब नबी के सामने, कल रब के सामने, नबी के सामने जब हम पेश होंगे, और पैगंबर आखिरुल ज़मां हालात देख करके हम पे मुकद्दमा अगर कायम कर दे कि मेरे मौला ये मेरे उम्मत के गरीब अफराद थे और ये अमीर थे, पूछिए इनसे कि इन अमीरों ने मेरी उम्मत के गरीबों का हाल क्यों न देखा? उस वक्त में क्या जवाब देंगे? आमना के नफ्स जिगर ने गरीबी और अमीरी का फर्क मिटाया था, मोहब्बत कायम फरमाई थी, और इसी हिकमत से अल्लाह ने ज़कात, खैरात, सदक़ात इस तरह की चीजें रखी हैं ताकि गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, गरीबों की परवरिश की जाए।